یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑا محتشم ہے، اور یہ ایسا معزز مہینہ ہے کہ دور جاہلیت میں بھی اس مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی۔ اس مہینے میں لوگ کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، اور جو بیج بوتے تھے وہی آگے فصل کاٹتے تھے۔ رجب کے اندر 3 لفظ ہیں، را، جیم اور با۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ را سے مراد رحمت الہی ہے، اور جیم سے مراد بندے کے جرم ہیں، گناہ ہیں، اور با سے مراد بر ہے، یعنی نیکی اور احسان ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، ایک طرف میری رحمت ہے اور دوسری طرف میرا احسان ہے، میرا کرم ہے، اور اس کے درمیان میں نے تمہارے جرموں کو لے لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس میں اپنے بندوں کو حوصلہ دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تم سے غلطیاں کوتاہیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور تم اپنی نفس کی پیروی کرتے آ رہے ہو، رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتے آ رہے ہو، تو پھر بھی اپنے گناہوں کو دیکھ کر نا امید نہ ہونا، اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا۔ ایک طرف میری رحمت ہے، دوسری طرف میرا احسان ہے، میرا کرم ہے، اور اس ماہ میں میں نے تمہارے گناہوں کو اس کے درمیان لے لیا ہے۔ تو بندوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ بندہ سچی پکی توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اور اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر زیادہ سے زیادہ عبادات کو بچا لائے، صدقہ و خیرات کرے، اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گویا ایسا ہوگا کہ جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو سچی پکی توبہ کا مطلب یہ ہے۔ اور جب ہم اس مہینے پر غور کرتے ہیں، اس کا ایک دوسرا نام اسم بھی ہے۔ اسم کا معنی ہوتا ہے بہرا، جس کو جو قانون سے نہ سنے اس کو کہا جاتا ہے بہرا، جس کے اندر کوئی آواز نہ آئے اسے کہا جاتا ہے بہرا۔ تو اسم اس مہینے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جیسی یہ مہینہ شروع ہوتا، اگر کفار بھی اس مہینے سے پہلے جنگ نہ رہے ہوتے، تو جیسی ان کو پتہ چلتا کہ ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے، ان کی تلواریں جو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ اگر وہ جنگ کر رہے ہوتے تو جیسے رجب المرجب کا چاند طلوع ہوتا تو وہ اپنی جنگ کو روک دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی تعظیم اور تکریم تھی، اس کا ادب تھا، اس کا احترام تھا۔ یہ مہینہ ایک اپنی نرالی شان رکھتا تھا، تو کفار بھی اس کی تعظیم کو بجا لاتے تھے، اور ان کے ہاں بھی یہ مہینہ بڑا معزز اور مکرم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی کہ اے میری عیسیٰ، جاؤ فلاں جگہ میرا ایک بندہ ہے، اس سے جا کر ملاقات کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا
کہ ایسا کون سا اللہ کا بندہ ہے جس کی طرف مجھے وحی کی جا رہی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے اور جیسی اس جگہ پر پہنچے تو دیکھتے ہیں ایک بندہ وہاں پر کھڑا ہے. تو جب اس نے اس بندے کو دیکھا تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں آئے ہو؟ تو وہ جواب دینے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شخص اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں آ کر تیرا دیدار کروں. تو وہ شخص جیسی سنتا ہے تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ شخص وہ دنیاوی محبت میں پڑا ہوا تھا اور زنا کثرت کے ساتھ کرتا تھا. مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، زنا کی لت میں پڑا ہوا تھا. تو اسی وقت اس نے نیت کی کہ میں زنا کروں گا. تو جیسے اس کو پتا چلا کہ رجب المرجب کا چاند طلوع ہو چکا ہے، تو کیونکہ کفار بھی اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، تو جیسے اس کافر کو پتا چلا کہ آج چاند طلوع ہو چکا ہے رجب المرجب کا، تو اس نے اسی نیت سے اس زنا کو ترک کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کافر بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. تو یہ ایک تعظیم ہے، ایک احترام ہے، ایک ادب ہے کہ جب کفار بھی کسی چیز کا ادب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی نہیں لوٹاتا، ان کی جھولی کو بھر کر دے دیتا ہے. اور اسلام سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب ایک کافر نے بھی اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے، اس مہینے کے ادب اور احترام کی وجہ سے زنا کو ترک کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھیج کر اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. تو اگر ہم اپنے اندر بھی غور کریں کہ ہمارے اندر کتنا ادب اور احترام ہے، ہم ان مقدس مہینوں کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں، ہم ان مہینوں کو پا کر ہم کتنا کچھ حاصل کرتے ہیں اور کتنا کچھ کھوتے ہیں، یہ ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا پڑے گا. ہم نے اپنے اندر بھی غور کرنا پڑے گا اور اپنے نفس کو جھنجھوڑنا پڑے گا اور اس کے اندر غور و فکر کرنا پڑے گا کہ جب ایسی تعظیم اور ایسے ادب کی وجہ سے کفار کو ہدایت مل سکتی ہے تو ایک مسلمان کو کیوں نہیں مل سکتی. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس وقت تک بندے کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک بندہ اپنی خود حالت تبدیل نہ کرے. جب ہم اپنی خود حالت تبدیل کرنے نہ چاہیں اور ہم اس پر غور و فکری نہ کریں، ہم توبہ طائب ہی نہ ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی ہماری حالت کو کبھی تبدیل نہیں کرے گا. یہ قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تو ہمیں اپنی حالت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے. تو پھر ہمارے حالات بھی درست ہو جائیں گے، ہمارے گھریلو حالات بھی درست ہو جائیں گے اور ہم میں اتفاق اور پیار محبت بھی پیدا ہو جائے گا اور دشمنیاں اور جتنے بھی ہمارے مسائل اور علام ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، ہم اپنی سوچوں کو درست کریں، ہم اپنی سوچوں کو مثبت بنائیں. بڑا مقدس مہینہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس گزرے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے صحابہ، ابھی میں اس قبرستان کے پاس سے گزرا ہوں اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ چیز مجھے برداشت نہیں ہوئی، میں امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ اور میرے آقا فرمانے لگے اے میرے صحابہ، اگر یہ رجب المرجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک دن رات کو جا کر اللہ کو راضی کر لیتے تو ان کو اس قبر میں عذاب کبھی نہ ہوتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ ایک درس اور ایک پیغام دے رہے ہیں اور رجب المرجب کی جو فضیلت ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر اس میں بندہ کچھ پانا چاہے تو وہ کچھ پا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر کوئی شخص رجب المرجب میں ایک روزہ رکھ لے اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص 7 دن روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی 7 جہنم کے دروازے اس کے لیے بند فرما دے گا۔ اور اسی طرح فرمایا جو شخص رجب المرجب میں 8 روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اس ماہ رجب المرجب میں 10 روزے رکھے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا لازمی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور جو اس سے زیادہ رکھنا چاہے پھر جو جتنا اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کا ثواب بڑھاتا جائے گا۔ تو ہمیں رجب المرجب کی مہینے کا احترام کرنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کا ادب بجا لانا ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق ہمیں بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے میں جب اس کی پہلی تاریخ تھی تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تھے، تو اسی وقت جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ روزے کی برکت کی وجہ سے وہ کشتی سمندر کے اندر 6 ماہ تک چلتی رہی ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے اسمان کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ وہ پہاڑ چمک رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اے میرے رب ذوالجلال، اس پہاڑ میں ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، یہ چمک رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اس پہاڑ کو شق کر دیا، اسے پھاڑ دیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک شخص نمودار ہوتا ہے اور وہ شخص عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی، مجھے اس پہاڑ کے اندر 600 سال ہو گئے ہیں اور میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ اے میرے رب ذوالجلال، مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا کہ جب تک میں آپ کے جو آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا دیدار نہ کر سکوں، ان پر ایمان نہ لے کر آ سکوں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس پہاڑ کے اندر محفوظ کر دیا ہے اور میں اس کے اندر روزے بھی رکھتا ہوں، اسی کے اندر مجھے تمام غذا بھی دی جاتی ہے اور اسی کے اندر میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی یہ باتیں سنی تو آپ کو بڑا تعجب ہوا اور آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے میرے رب ذوالجلال، کیا اس بندے سے بھی زیادہ کوئی تیرے نزدیک پیارا ہوگا؟ اس بندے سے بھی زیادہ کیا تیرے نزدیک کوئی محبوب بندہ ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی رجب المرجب میں اخلاص للہیت کے ساتھ ایک روزہ بھی رکھ لے تو میں اس شخص سے بھی زیادہ اسے ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رجب المرجب کی ایک اپنی خصوصیت ہے، یہ مہینہ ایک اپنی مثال رکھتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ حرمت کے جو 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم،